عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میں نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو حقوق العباد کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے اساتذہ کے حقوق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حقوق العباد کے مفہوم دوبارہ سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بچوں، حقوق حق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ثابت ہونے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو لازمی اور ضروری ہو۔ العباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کے معنی ہیں بندہ اور غلام۔ حقوق العباد کے معنی ہوئے بندوں کے حقوق، یعنی وہ امور جو بندوں کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کے مقابلے میں حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق جو بندوں پر لازم ہیں۔ بچوں، حقوق العباد سے مراد خلق خدا یعنی انسانوں کے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنے سے ہمارا معاشرہ راحت، امن، محبت اور سکون کے قابل ہو جاتا ہے، اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے کی صورت میں معاشرہ بدامنی، فساد، دشمنی اور دیگر کئی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد میں جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے ان میں خاص طور پر والدین، شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی اور دیگر قریبی عزیز و رشتہ دار، اساتذہ، پڑوسی اور عام شہری شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف اور آج ہم پڑھیں گے اساتذہ کے حقوق۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے جنہوں نے معلمی کا مقدس فریضہ انجام دیا اور لوگوں کو حق بات کی تعلیم دی۔ یہی حقیقت اساتذہ کے بلند رتبے کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ اساتذہ ہمیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے اور کارآمد انسان بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اخلاقی، روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں علوم و فنون سکھاتے ہیں۔ اساتذہ معلم ہونے کے لحاظ سے روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔
خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرنے والے بنو، اس کے لیے سکون وقار بھی سیکھو۔ جن سے علم حاصل کرتے ہو اور جنہیں سکھاتے ہو، ان کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کی قدردانی کریں اور ان کے ساتھ عاجزی و انکساری سے پیش آئیں۔ اساتذہ کا حق ہے کہ جب وہ بات کریں تو ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات سنی جائے، ان کے حکم پر عمل کیا جائے، ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے اور ان تمام کاموں سے بچا جائے جو علم کے حصول میں رکاوٹ بنے۔ طلبہ اساتذہ کے ساتھ مہذبانہ انداز سے گفتگو کریں، انہیں سلام میں پہل کریں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بغیر عمل کے علم ایسا ہے جیسے بغیر روح کے بدن۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تو نہایت خاموشی اور ادب سے بیٹھتے اور بہت غور اور توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے اور اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آوازوں سے بلند نہ کرتے۔ بچوں، اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی ایک عزت اور بامقام رتبہ عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بچوں، استاد علم دے کر نئی نسل کی صحیح نشو نما اور اس کے فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہیں۔ نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلبہ کی حیثیت زمین کی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شاگرد اپنے استادوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے اور ان کے دیے گئے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ علم کے فائدوں سے اسے علم کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حوصلہ اور ضرب بھی والدین کے علاوہ صرف استاد ہی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ تو بچوں، جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کا واسطہ سب سے پہلے جن افراد سے پڑتا ہے وہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی پرورش کے لیے بے حد تکالیف کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنی اولاد
کے سکون و آرام کے لیے ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کا جو واسطہ سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ اپنے استاد سے پڑتا ہے، کیونکہ والدین کے بعد استاد ہی بچے کا نگراں ہوتا ہے، بچے کی تربیت کرتا ہے، اور بچے کو اعلیٰ مقام دنیا میں حاصل کرنے میں اساتذہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کا تعلق نجی زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے، وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا سیاسیات سے، ان تمام مسائل میں قرآن مجید اور حدیث مبارک میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ استاد کیونکہ تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے، طلبہ کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، انہیں ملک و معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے معاشرے میں استاد کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے استاد کی والدین سے زیادہ عزت و توقیر کرو۔ تو بچوں، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اپنے استاد کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو قابل عزت سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ان کی جو وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں ان کی تعلیم کو اپنائیں اور اس سے معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنیں۔ بچوں، استاد طالب علم کے لیے روحانی والد ہوتا ہے، اس لیے اس کی والد کی طرح ہی اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے، استاد کے احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے، استاد سے ملتے وقت سلام میں پہل کرنی چاہیے، استاد کے سامنے زیادہ ہنسنے اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طالب علم کی اخلاقی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھار استاد ڈانٹیں تو ان کی ڈانٹ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ جماعت میں یا کلاس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے استاد ناراض ہو جائے۔ اپنے اساتذہ کی عزت و توقیر کریں، ان کا دیا ہوا علم غور سے سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں۔ جماعت میں کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کریں جس سے تعلیمی ماحول اور سیکھنے کا عمل میں رکاوٹ آئے۔ ان سے ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آئیں۔ علم ادب کا نام ہے، اسی لیے طالب علم اپنے استاد کا جتنا زیادہ ادب کرے گا اتنا ہی زیادہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ مغربی ممالک میں بھی استاد کو اعلیٰ اور بلند مقام دیا جاتا ہے، مگر اسلام نے استاد کو پیغمبروں کی نسبت سے جو مرتبہ بخشا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جن معاشرے میں استاد کی عزت اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور وہاں کے شہری اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، اسلام وہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ اساتذہ کا معاشرے میں اہم مقام ہے، وہ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ اور اونچا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت میں بھی استاد کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محفل میں اساتذہ کو عزت و احترام سے باوقار مقام دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کی طرح اپنے اساتذہ کا پورے خلوص دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ بچوں،
اگر آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہو یا آج کل کا ماحول دیکھا ہو تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے معاشرے سے اساتذہ کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں انتشار کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے، ان کی بات کو اہم نہیں سمجھیں گے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ہمیں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہم انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم معاشرے میں اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں ترقی کا راز یہی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں اور ان کے دی گئی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو بچوں، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کا آج سے عہد کریں کہ آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے، ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، ان سے بے ادبی سے پیش نہیں آئیں گے، اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور غور سے سمجھیں گے اور ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں گے، کیونکہ بچوں ایک اساتذہ یا ایک استاد ملک میں رہنے والے شہریوں کو ایک باعزت شہری بناتا ہے، اور آپ باعزت شہری کب بنیں گے؟ جب آپ اساتذہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر یا طریقے پر چلیں گے، کیونکہ بچوں جب ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت عرب کی حالت بہت خراب تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے کر دنیا میں بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر اس کتاب کی تعلیم دی، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دی اور ان کو یہ بتایا کہ ہم اب تک کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور گزار رہے تھے، اور یہ زندگی غلط تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات دنیا میں پھیلائی، اور پہلے معلم ہمارے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دیا کرتے تھے تو تمام صحابہ خاموشی سے ان کی بات کو سنا کرتے تھے، ان کی بات کو دھیان سے سنا کرتے تھے، کبھی بھی بیچ میں ان کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے یا بیچ میں روک کر ان سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اور نہایت ادب سے ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ تعلیم دینے والے کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ تو بچوں، جس طرح ہمارے صحابہ کا طرز عمل تھا، اسی طرح ہم نے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھنا ہے، ویسے ہی ان کی عزت کرنی ہے، ویسے ہی ان کو عزت دینی ہے، اور ان کو، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ و مقام دیا ہو اس کو ہمیں بھی مرتبہ و مقام دینا ہے، کیونکہ اساتذہ کی ہی عزت سے ہم دنیا میں اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعاؤں کے علاوہ اس کے استاد کی محنت ہوتی ہے، کیونکہ ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے اپنے شاگردوں کو کہ جس تعلیم سے اس کے شاگرد یا طلبہ فائدہ اٹھائیں اور معاشرے میں آگے چل کر اہم مقام حاصل کریں اور معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزاریں۔ تو بچوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں آج سے اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم سب جب دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، عزت و مرتبہ حاصل کر لیں گے، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہوگی وہ ہمارے
استاد ہی ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی عزت کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں اہم مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے اساتذہ کی عزت و احترام۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ نے اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کر کر یہ بتانا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے شاگرد ہیں اور اپنے اساتذہ کا احترام و ادب کرتے ہیں۔ بچوں، بہت جلد آپ سے نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔